بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ نہج البلاغہ سے سیاست امیر المومنین علیہ السلام کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ ہم نے گزشتہ ہفتے امام علی علیہ السلام کے حکومتی اداروں کی تقسیم بندی کو ملاحظہ کیا کہ امام علیہ السلام نے حکومت کو سنبھالنے کے بعد کس طریقے سے پوری ریاست کے اندر اداروں کا ایک جال بچھایا اور اہم بنیادی کون کون سے امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں ادارے تھے جن کے ذریعے سے ریاست کا نظم و نسق چلایا جا سکتا ہے اور اسے سنبھال کر ملک کو یا ریاست کو پرامن بنایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے عہد نامہ جو کہ جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو تحریر کیا گیا اس سے ہم نے استفادہ کیا، اور اس میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ السلام نے رعیت کے طبقات ذکر کیے ہیں۔ ان طبقات میں پہلا جو طبقہ ہے اسے بیان کیا کہ وہ راہ الہی کے فوجی ہیں، یعنی اس ریاست کا فوجی ادارہ ہے کہ جس کا وظیفہ دین اور ایمان کی دوش کے اوپر وظائف کو انجام دینا ہے۔ یہ بلا شک و شبہ فوجی طبقہ امیر المومنین علیہ السلام یا ریاست کے حاکم کے ماتحت ہوتا ہے۔ اس کی اپنی شرائط ہیں کہ انشاءاللہ جب اس سطح تک پہنچے تو اس کو ہم ملاحظہ کریں گے۔ دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے طبقہ کہ جو حکومتی عملہ جسے آپ نام دے سکتے ہیں، اور حکومتی عملے میں مثلا کاتب کی اہمیت اس دور میں آج کے دور میں بھی زیادہ ہے، جس کو ہم میڈیا کے عنوان سے یا اطلاعات رسانی کے عنوان سے اطلاعات کا شعبہ ہم کہتے ہیں، کہ جس کا کام پیغام پہنچانا ہے، یا ایک آج کے دور میں وسیع ٹیلی کام کے نام سے ایک ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا طبقہ تھا قاضی حضرات کا طبقہ، یعنی جج حضرات آج کی اصطلاح کے مطابق، کہ عدالتیں اور عدالتوں میں موجود جج، ان کو امام علی علیہ السلام نے ان کی شرائط بیان کی اور ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے اسے ذکر کیا۔ چوتھا طبقہ ہمارے پاس وہ عمال آ جاتے ہیں جن کے ذریعے سے امن و انصاف کا قیام برپا کیا جاتا ہے، ریاست میں امن اور انصاف کو جن کے ذریعے سے انجام دیا جاتا ہے۔ یقیناً اس کے ذیل میں وسیع و ریز ادارے آئیں گے۔ آج کے دور میں اگر ہم کہہ سکیں تو ممکن ہے کہ کہا جائے کہ اس میں وہ بلدیاتی ادارے بھی آتے ہیں جن کے ذریعے سے ایک شہر کے اندر یا ایک صوبے کے اندر تمام معاملات کو نظم و نسق کے معاملات کو انجام دیا جاتا ہے، یا انسانوں کی بنیادی ضروریات کو فراہم کیا جاتا ہے۔ مثلا آج کے دور میں بنیادی ضروریات جو ایک سوسائٹی کو ملنی چاہیے، وہ بنیادی ضروریات تعلیم، صحت، امن و امان، انصاف، یا گھروں کے اندر جو ہر گھر میں پہنچنی چاہیے سہولیات، مثال کے طور پہ بجلی ہے، گیس ہے، یا اسی طرح سے زمین کے بعض معیارات ہیں کہ گھر کس طرح سے بنائے جائیں، کس جگہ پر بنائے جائیں، کتنی ملکیت سنبھالنی چاہیے، ایک فرد کتنی ملکیت رکھ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک قانون ہے جس کو آپ ایک ریاستی قانون سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، یا قانون مدنی بھی سے ایک نام دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے ذیل میں حسب ضرورت بہت سارے طبقات آ جاتے ہیں۔ اسی میں آپ پولیس کو بھی ہم شامل کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے مجرموں کو پکڑا جاتا ہے اور انصاف برپا کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ دور چونکہ آبادیاں قبائلی صورت میں رہا کرتی تھیں، آج کے دور میں قبائلی صورت میں کم جگہوں پہ آبادیاں رہتی ہیں، لہٰذا جن جگہوں پہ قبائلی صورت موجود ہے وہاں پہ آج بھی امام علی علیہ السلام کے دور میں جس طرح سے حکومتیں نظم و نسق سنبھالتی تھیں، آج بھی ان سے ایک نوع ویسا معاملہ کیا جاتا ہے، لیکن عموماً شہری طرز اختیار کر چکے ہیں، اور دنیا چونکہ ساری آشکار ہو گئی ہے، ممالک اور ان کی ثقافتیں، رہن سہن کے طور طریقے
اور بہت سارے طریقے ہیں کہ جو بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک قانون کی صورت اختیار کر چکے ہیں یا سٹینڈرڈ کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ لہذا اس دور میں امام علی علیہ السلام کے دور میں ہمیں اسی دور میں جا کے مطالعہ کرنا پڑے گا کہ لوگوں کا رہنے کا طریقہ کار کیا تھا، شہر کیسے بنائے جاتے تھے اور اس میں لوگوں کی ضروریات کو پورا کیسے کیا جاتا تھا۔ بس اسی کے مطابق وہاں پہ پھر ایسے عملے کو وجود دیا جائے گا کہ جو امن و امان اور عدل و انصاف کے قیام کا سبب بنے۔ اس کے بعد ہمارے پاس طبقہ آ جاتا ہے، پانچواں طبقہ، وہ ہیں خراج دینے والے مسلمان یا جزیہ دینے والے کافر حضرات، یعنی ذمی کافر، اہل کتاب۔ یہ اقتصادی نظام سے مربوط ہے کہ آج کا ٹاپک ہمارا اسی سے متعلق ہے۔ اس کے بعد تجارتی طبقہ آتا ہے اور اس کے حوالے سے امام علیہ السلام نے خصوصی رعایت کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ تجارت کے ذریعے سے ایک ریاست میں لوگوں تک اموال بھی پہنچتے ہیں اور ضرورت زندگی کی اشیاء بھی پہنچتی ہیں، اور ہر ملک میں آج جس طرح سے سابقہ دور میں تجارت کی قیمت اور اہمیت تھی اور ریاست اسی سے چلتی تھی، آج بھی بالکل اسی طریقے سے ہے۔ اسی لیے کسی ملک کو اگر تباہ و برباد کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کے تجارتی شہروں کے اوپر ہی حملہ کیا جاتا ہے یا قبضہ کیا جاتا ہے۔ لہذا قدیم زمانے میں جو تجارتی حوالوں سے علاقے معروف تھے، کیونکہ تجارتی جو منڈیاں بنتی ہیں یا تجارتی شہر جو آباد ہوتے ہیں، وہ اپنے جغرافیائی حالات بھی اس میں بہت دخیل ہوتے ہیں۔ مثلا ابھی آج کے دور میں بھی آپ اگر دنیا کے بڑے بڑے شہر لیں جو ماضی میں تجارت کے اعتبار سے معروف تھے، ان میں سے بہت سارے آج بھی اسی طریقے سے معروف ہیں اور وہ آج بھی تجارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ خلاصہ کلام کہ تجارت کے ذریعے سے ضرورت زندگی گھروں تک پہنچ جاتی ہے۔ مثلا اگر ایک کسان ایک فصل اگاتا ہے تو وہ کسان کسی کو بیچے گا، بیچنے والا اس کو بازار میں لائے گا، اس بازار سے پھر وہاں پہ تاجر پہنچیں گے اور وہ اٹھا کے اسے محلوں میں لائیں گے اور پھر محلوں سے گھروں تک سامان پہنچتا ہے۔ ماضی میں بھی یہی ہوتا تھا اور آج بھی اسی طریقے سے ہے۔ لہٰذا اگر یہ تجارت روک دی جائے تو ایک ملک کے اندر اس عوام کو جو ضرورت کا سامان مہیا ہونا ضروری ہے، جس کے اوپر زندگی کے دن گزرتے ہیں یا زندگی ایک ملک یا ریاست کے لوگوں کی زندگی جس کے اوپر موقوف ہے، وہ چیزیں نہیں پہنچ سکیں گی۔ مثلا آج جیسے اقتصادی طور پہ استعمار ہے، امریکہ برطانوی استعمار، وہ پابندیاں لگا کے ایک ملک کو مقید کر دیتے ہیں۔ اب ان کی پابندیاں کس اعتبار سے ہیں؟ وہ پابندیاں لگا کے اتنا ہی کرتے ہیں کہ کوئی ملک اس سے تجارت نہ کرے اور یہ کسی ملک کے ساتھ تجارت نہ کر سکیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر دیگر ممالک سے جو تجارت کے ذریعے سے ضرورت زندگی ایک ریاست کی پوری ہو رہی تھی، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے لوگ ضرورت زندگی کی اشیاء تک پہنچنے سے قاصر اور محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا تجارتی قافلوں اور تجارتی گروہوں کو ہر دور میں اہمیت حاصل رہی ہے، حتیٰ کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں ایسا نہیں تھا کہ ایک کافر ہے تو اسے تجارت نہیں ہوگی۔ جیسے آج کے دور میں بھی بعض نادان یا جذباتی نوعیت کے افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا اگر ولایت فقیہ ہے اور رہبر معظم ہے تو انڈیا کے مثلاً کیوں ملک کے ساتھ تجارت ایران کر رہا ہے؟ ایران اچھا فلاں کے ساتھ کیوں تجارت کر رہا ہے؟ اگر پاکستان آل سعود کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس میں کیا عیب اور حرج ہے؟ تجارت کے اعتبار سے کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ جو جنگی حالت میں ملک ملوث ہے یا اس کی فوج ملوث ہے اور تجارت سے اس کو فائدہ ہوتا ہو۔ اگر یہ مورد نہیں ہے تو تجارت پہ تو ایک ریاست کی زندگی موقوف ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ سیاست کھیلنا کہ تجارت کو منقطع کر دیا جائے، ہر اعتبار سے منقطع کر دیا جائے، یہ سیاست خود سیاست منفی سیاست ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی یہ سیاست نہیں تھی کہ لوگوں کو بلیک میل کر کے زبردستی کر کے لے آیا جائے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام اس روش کے قائل نہیں تھے کہ پانی کے سرچشموں پہ قبضہ کر لیا اور اگلوں کو پیاسا رکھا جائے، کھیتوں کے اوپر اور جو ذرائع ہیں لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے والے، ان پہ قبضہ کر کے لوگوں کو بھوکا رکھا جائے یہاں تک کہ وہ نڈھال ہو کے شکست کھا جائیں۔
ائمہ اہل بیت علیہم السلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوعیت کی سیاست نہیں کھیلی، سوائے اس کے کہ اگر ایک مثلا آبادی ہے، اس نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا ہے، اب ان کو تسلیم ہونے کا وہ حکم دیتے ہیں تو وہاں پہ ایک محاصرہ کیا جاتا ہے، اب اس محاصرے کے اندر وہاں پہ انہیں تسلیم ہونے کے لیے محاصرہ کیا گیا، لیکن ایک ملک اور ایک ریاست کے ساتھ یہ کردار انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں جب ریاست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی اور مکہ مکرمہ ایک ان کی ریاست سے باہر علاقہ شمار ہوتا تھا، تو مکہ کے ساتھ مختلف جنگیں ہوئیں۔ پہلی جنگ بھی اسی مسئلے کے اوپر ہوئی کہ تجارتی طور پہ ایک دوسرے کو نہیں چھیڑتے تھے۔ جو جنگ بدر کی ابتدائی وجہ بنی وہ اسی تجارتی قافلوں کے اوپر بنی، کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہ تجارتی قافلوں کے اوپر ہی بنی، کیونکہ مسلمانوں نے تجارتی قافلوں کی آمد و رفت کو ختم نہیں کیا، تجارتی قافلوں کے اعتبار سے معاہدے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اسی طریقے سے شام سے جب جنگیں شروع ہوئیں تو وہاں پہ تجارت کو منقطع نہیں کر دیا گیا کہ یہ دشمن الہی دشمن رسول ہیں، یہ کافر ہیں، چلو تجارت ختم کر دی جائے۔ اس لیے یہ اگر امیر المومنین علیہ السلام کی سیاست کا مطالعہ کیا جائے تو امام علیہ السلام اس بات کے قائل نظر نہیں آتے کہ اگر یہ اہل کتاب ہے تو تجارت نہ کریں، ہندو ہیں تو ان سے تجارت نہ کی جائے، بلکہ تجارت اسلامی قوانین کے تحت ہونی چاہیے، مسلمانوں کے مصالح اور منافع اور ایک امت اور معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے تجارت کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس لیے تجارت کے معاملات بقیہ معاملات سے جدا ہیں۔ ممکن ہے کہ دو ممالک کے درمیان شدید ترین جنگیں ہوں، لیکن تجارتی انقطاع نہیں ہوگا، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ پھر انٹرنیشنل لیول پہ ممکن ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت تجارت نہ ہو رہی ہو، لیکن انڈر گراؤنڈ تجارت جاری رہتی ہے، آخر لوگوں تک ضرورت زندگی کو پہنچانا ہے۔ میں ایک اور آپ کی خدمت میں مثال آج کے دور کے اعتبار سے دی جائے، مثلا آج کے دور میں ہمارے پاس پیغام رسانی کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا بن چکا ہے، جس میں موبائل ہمارے پاس آتے ہیں، ٹیلی فون ہے، انٹرنیٹ ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں پاکستان یا اسلامی ممالک میں باہر سے آ رہی ہیں۔ اب اگر اس تجارت کو روک دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ لوگوں کے پاس پیغام رسانی کے لیے وسائل ہی مہیا نہیں ہوں گے، ان کی پوری زندگی، کاروبار اور دیگر طور طریقے سارے کے سارے ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں ایک ریاست پھر اب اس زبردستی جس کو کہتے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے انہی چیزوں کو پھر ملک کے اندر فراہم کرتی ہے، اس کو کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح لوگوں تک پہنچے، ایسے ذرائع اختیار کرتی ہے، ایسے معاہدے کرتی ہے کہ وہ ضرورت لوگوں کی پوری ہو۔ اس لیے تجارت کے مورد میں امام علیہ السلام نے خصوصی گنجائش پیدا کرنے کے دستور اور حکم کو جاری کیا، البتہ وہ اسلامی حدود اور اسلامی تعلیمات سے کسی طور پہ باہر نہ جائے۔ آج کے دور بھی کامیاب ریاستیں یہی کام کرتی ہیں، مثلا کسان ہیں، انہیں بہت زیادہ وہ سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے، حتیٰ کہ اگر ایک زراعت والی زمین ہے تو حکومت بڑے پیمانے پہ آفر کرتی ہے کہ ہم اگر کوئی کسان کام کرتا ہے یا فلاں فصل اگاتا ہے تو ہم اس کے لیے فلاں سہولیات دیں گے۔ مثال کے طور پہ اس کو پانی فراہم کرنے کے لیے نہر کھودیں گے، کھاد اتنے لاکھوں روپے کی کھاد پہنچا دیں گے، یا فلاں منڈی میں اس کے اوپر سے ٹیکس ہٹا دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تجارت کے قانون تھے، اور امام علیہ السلام نے تجارتی طبقے کے اوپر خصوصی نگاہ اور اس سے ربط رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آخری طبقہ آتا ہے فقراء اور مساکین، کیونکہ ایک ریاست کے اندر مختلف طبقات بن جاتے ہیں اقتصادی اعتبار سے۔ ایک کامیاب ریاست کون سی کہلاتی ہے؟ آیا جس ریاست میں مالدار طبقہ ہو وہ کامیاب ریاست ہے، یا نہیں جس ریاست میں فقراء اور غرباء ہوں وہ کامیاب ریاست ہے، یعنی جس میں مڈل کلاس متوسط طبقہ ہے؟ اگر ہم روایات اہل بیت علیہم السلام کا مشاہدہ کریں اور آج کے دور میں جو پولیٹکس کے درمیان نظریات کو پیش کیا جاتا ہے تو ہمیں قریب جو رائے محسوس ہوتی ہے، جو حقیقت کے قریب رائے محسوس ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ متوسط طبقہ کہ جس کی ضرورت زندگی بھی پوری ہو رہی ہے اور اس کے پاس وسائل زندگی بھی مہیا ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو آرام سے گزار سکے، اگر یہ طبقہ زیادہ ہوگا
تو یہ خوشحال طبقہ کہلاتا ہے، کیونکہ جس طبقے میں امراء زیادہ ہو جائیں تو امراء کے مقابلے میں اگلا طبقہ وہ فقراء کا ہی دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ امراء کا طبقہ وجود میں ہی نہ آنے دیا جائے، نہیں، دین اسلام اس چیز کا قائل نہیں، اگرچہ اقتصادی تفکر کے اوپر جو بڑے بڑے نظریات، انحرافی نظریات نکلے اور جس نے پوری کی پوری دنیا کو آج کے دور میں ہلایا، اس کے مقابلے میں دین اسلام نے انتہائی معتدلانہ اور عدل و انصاف سے بھرپور اقتصادی نظام پیش کیا۔ لہذا آپ ان 6-7 طبقات جو آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے ہیں، یہ 7 طبقات میں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اقتصاد اس کے اندر بہت اہمیت کی حامل ایک شے ہے۔ اقتصاد سے ہم اپنی توجہ نہیں ہٹا سکتے، اس لیے آج کے درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ریاست اسلامی جو امام علی علیہ السلام کے دور میں تھی، وہ کس طرح سے اقتصاد کے اوپر قائم، یعنی اس کا اقتصاد کیا تھا، اس کا اقتصادی سسٹم کیا تھا۔ اگر ایک ریاست کا اقتصادی نظام درم بھرم ہو جائے تو وہ ریاست زمین بوس ہو جاتی ہے، بے شک مساجد میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں، بے شک وہاں پہ مومنین کی تعداد زیادہ ہو، بے شک دعائیں وہاں پہ پڑھی جاتی رہیں، اگر وہاں پہ اقتصادی سسٹم وہ نہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا تو وہ فقر اور غربت کا شکار ہو کے زمین بوس ہو جائے گا۔ لہذا کسی بھی زمانے قدیم سے کسی بھی ریاست میں یا کسی بھی حکومت کے اندر جو بنیادی ترین شعبے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین شعبہ یہی اقتصاد کا شعبہ ہے۔ اگر اقتصاد ہٹا دیں، ریاست آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر اقتصاد ہٹا دیں، ریاست کے اندر غربت و فقر بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور غربت اور فقر کی وجہ سے ناچاکیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، چوری چکاری ہے، فتنے فساد ہیں، ایک بڑی تعداد جرائم کی، ایک دروازہ گویا کے جرائم کا کھل جاتا ہے اگر ایک ریاست میں اقتصادی نظام زمین بوس ہو جائے۔ حتیٰ کہ گھرانوں کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ گھرانے کہ جو اقتصادی طور پہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں، وہ معاشرے کے اندر ایک اپنا تشخص رکھنے کی وجہ سے اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور استقلال کے ساتھ جیتے ہیں، اپنی مرضی سے عمل انجام دے سکتے ہیں، مختلف جرائم کا شکار ہونے سے ان کے پاس بچنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ گھرانے کہ جو غربت اور فقر کا شکار ہیں اور ان کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی وسائل مہیا نہیں ہیں، وہ برے طریقے سے جرائم کا شکار ہوتے ہیں یا انہیں خرید و فروخت کیا جا سکتا ہے۔ اور آج کے دور میں زیادہ تر جو لوگ جرائم سے تعلق قائم کر بیٹھتے ہیں وہ اسی غربت اور فقر کی وجہ سے ہے۔ لہذا گھرانوں کے اندر غربت اور فقر کو ختم کرنے کی تیزی سے کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ غربت اور فقر ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں دین ہاتھ سے انسان کے نکل جائے یا دین سے ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ غربت اور فقر اور محرومیاں ایک چیز ہیں اور انسان کو تباہ و برباد کرنے والی چیزیں وہ اخلاقی بد اخلاقیاں ہیں یا صفات نفسانی امراض ہیں۔ یہ جو نفسانی امراض ہیں یہ انسان کو ہلاک کرتے ہیں۔ یہ نفسانی امراض امیر ہو تب بھی لگ سکتے ہیں، مڈل کلاس میں ہو تب بھی لگ سکتے ہیں، غربت اور فقر میں ہو تب بھی لگ سکتے ہیں۔ البتہ غربت اور فقر آتی ہے تو بعض امراض کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کرپشن کے موارد بڑھ جاتے ہیں، چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، محرومیوں کے احساس، مسلسل محرومیوں کی وجہ سے نا امیدی اور مایوسی آنا شروع ہو جاتی ہے، بے ہمت رہ جاتا ہے، عقل و شعور پروان نہیں چڑھتی کیونکہ وہ صرف ایک ہی دائرے میں سوچ رہا ہے، احساس کمتری کا شکار ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ امراض تیزی سے پھر ایک گھرانے کے اوپر آتا ہے، بے عین ہی ایک ریاست پہ بھی اسی طرح آتے ہیں۔ ایک ریاست جو پسماندگی میں زندگی بسر کر رہی ہے، وہ ریاست کا مجموعی معاشرہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ جیسے ابھی بھی ہم جسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں، تیسری دنیا کے ممالک، تیسری دنیا کے ابھی عالم اسلام کے تقریباً تمام ممالک تیسری دنیا کے ممالک ہی شمار ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ ملاحظہ کریں کہ اس ممالک کے لوگ، رہنے والے لوگ عموماً زندگی بسر کرنے کے لیے بلاد کفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں اگرچہ کفر اور شرک اور نظام کفر اور شرک وہ بدترین چیز ہے،
لیکن اس کے باوجود چونکہ اندر سے ایک نوع محرومیوں کا احساس کرتے ہیں، ان کی رغبت بڑھ جاتی ہے ان ریاستوں کی طرف جہاں پہ انہیں سہولیات فراہم ہوں۔ اب یہ سہولیات کا فراہم ہونا یہ ایک ہمارے معاشرے میں عام محرومی کا احساس ہر فرد یہ احساس کرتا ہے، اس لیے وہ بہتر زندگی کو پانے کے لیے ایسی ممالک کی طرف سفر کرے گا کہ جہاں پہ محرومیاں نہیں ہیں، جہاں پہ فقر اور غربت نہیں ہے، جہاں پہ ضرورت زندگی اس کی پوری ہو رہی ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ اگرچہ یہ عقل مندانہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے انسان ایسی جگہ منتقل ہو جائے۔ قرآن اور روایات کے مطابق جہاں پہ دین آباد ہونے میں مشکل اور دشواری پیش آ رہی ہو یا جان آپ کی خطرے میں پڑ جائے، وہاں پہ انسان ہجرت کر سکتا ہے، یعنی ظلم و ستم سہنے کا درس قرآن کریم نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم یہ حکم نہیں دیتا کہ تم اپنی دنیا کمانے کے لیے آخرت کو برباد کر بیٹھو، ہر دو کام غلط ہیں۔ لہٰذا ان دو کاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر ایک جگہ کے اوپر دین انسان کا تباہ ہوتا ہے، آخرت برباد ہوتی ہے، تو اس کو خوشحالی کوئی فائدہ نہیں دے گی، اسے وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے۔ یا اسی طریقے سے اگر ایک ایسی ریاست ہے جہاں پہ اسے ظلم و ستم سہنا پڑتا ہے، ناانصافی اور ظلم کی راہ کو اختیار کرنا پڑتا ہے، یا دباؤ اور پریشر اور طرح طرح کے جرائم اس کے اوپر پیش آئیں اور وہ ایک مسکین اور مظلوم بن کے بیٹھا رہے، اس کو بھی قرآن کریم نے شدت سے منع فرمایا ہے اور ہجرت کا حکم دیا کہ زمین اللہ کی وسیع ہے، کیوں تم ظلم میں زندگی بسر کرتے ہو؟ پہلی بات ہے ظلم سے مبارزہ کرو، نہیں مبارزہ کر سکتے تو ظلم مت سہو، ظلم سہنے کی بجائے تدبیر کرو اپنے لیے۔ بہرحال یہ موضوع ہمارے پاس جدا ہے، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اقتصادی نظام کی قیمت کو پہلے جانا چاہیے کہ اگرچہ ایک اسلامی حکومت جب قائم ہوتی ہے اور نظام اسلامی آتا ہے تو اس نظام اسلامی میں اصل جڑ اور اصل سرزمین جس کے اوپر پوری کی پوری ریاست اور اس کا نظام کھڑا ہونا چاہیے۔ ریاست کے اندر کئی نظام ہوں گے، نظام دفاع ہے، نظام اقتصاد ہے، نظام تعلیم ہے، نظام سیاست ہے، اسی طرح مختلف نظام ہیں۔ پھر ان نظاموں کے نیچے ادارہ سازی کی جاتی ہے جسے آپ حکومتی عملہ کہتے ہیں۔ اس عملے کے ذریعے سے ریاست کے اندر اپنی ضروریات زندگی کو یا ریاست معاشرے کی ضروریات کو پورا کرتی اور نظم و نسق اور امن و امان کو سنبھالتی ہے۔ لیکن ان نظاموں میں اہمیت کی حامل ترین چیز نظام اقتصاد ہے۔ اب یہ سارے کے سارے نظام کہاں پہ کھڑے ہونے چاہیے؟ وہ ہے دین اسلام، اسلامی تفکر، اسلامی ایک تعلیمات، اس کی زمین کے اوپر یہ سارے نظام کھڑے ہونے چاہیے۔ ہم ایک فرض کرتے ہیں، کیونکہ یہ والا مسئلہ اس لیے آج ہمارے لیے آسان ہے سمجھنا کہ مملکت اسلامی ایران اس وقت جن کرائسس سے گزر رہا ہے اس میں سب سے بڑے کرائسس اس کے لیے دو ہی کرائسس ہیں۔ ایک ہے امن و امان کو بحال رکھنا، کیونکہ امن و امان قائم ہے لیکن اس کی بحالی کے لیے بہت جد و جہد کرنے پڑ رہی ہے، شدید جد و جہد۔ اور دوسرا ہے نظام اقتصاد، اور ان دو کو برباد کر کے وہ حکومت دشمن گرانا چاہتا ہے۔ اب دشمن مد مقابل تقریباً پوری دنیا ہی ہے، اس کے مد مقابل عالم اسلام میں ممالک ایران کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، استعمار کی وجہ سے نہیں دے سکتے۔ استعمار نے ممالک اور حکومتیں خریدی ہوئی ہیں، طرح طرح کے منصوبے اور سازشیں کر کے ولایت فقیہ نظام امامت کے خلاف وہ طرح طرح کے محاذ کھول دیتا ہے، اور ان تمام محاذوں کا رخ کس کی طرف ہے؟ ان دو امور کی طرف ہے۔ امنیت خراب کی جائے تاکہ احتجاج شروع ہوں، اضطراب بڑھ جائے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگ جائیں، خانہ جنگی کی کیفیت ملک کے اندر پیدا ہو تاکہ باہر سے جب حملہ ہو تو کامیاب ہو سکے۔ ملک کے اندر اگر امن و امان ہو، خانہ جنگی نہ ہو، تو پھر تو باہر جہاں سے بھی دشمن آئے گا اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ فوج باہر سے لڑ سکے گی۔ اگر اندر خانہ جنگی ہو جائے تو فوج کو بالآخر اندر کے معاملات کو حل کرنا پڑے گا۔ دوسرا ہے اقتصادی نظام۔ اس اقتصادی نظام کی جو کرائسس سامنے آئے ہیں اس کی بنیاد پہ پھر ادھر فقہا اور علماء انہوں نے خصوصی اس کے اوپر بیانات دیے ہیں، اپنے جو دروس تفسیر ہیں یا دروس خارج ہیں اس کے اندر وسیع و عریض پیمانے پہ اس سے گفتگو کی ہے اور اسلام کا نظام اقتصاد پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔
یہ مرحلہ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھ رہا ہے اور مزید منظم سے منظم ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا آج کے دور میں یہ بات جاننا بہت آسان ہے کہ اگر اقتصادی نظام متاثر کسی ریاست کا ہو جائے تو کس طریقے سے وہ ریاست تزلزل کا شکار ہو جاتی ہے اور کس طریقے سے انحطاط اور پستی کی طرف وہ تیزی کے ساتھ آتی ہے۔ اگرچہ بقیہ جو اس کے ادارے ہیں وہ سارے کے سارے اسلامی حکومت قائم ہیں، یعنی اسلامی نظریات کے اوپر انہوں نے پولیٹیکل سسٹم قائم کر دیا، حکومت کے نظام کو قائم کر دیا۔ جیسے ایران کے اندر جو پولیٹیکل آپ سسٹم کا اسٹرکچر کہہ سکتے ہیں یا سیاسی ڈھانچہ جو ہے، یہ سیاسی ڈھانچہ یہ کاملاً اسلامی ہے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام، دین حقیقی اسلام، اس کے عین مطابق ہے کہ جو نیابت امام مہدی علیہ السلام میں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ایک نظام سیاست قائم ہونے کے بعد ضروری ہے نظام تعلیم بھی اسی طرح قائم ہو، کوشش میں ہے اس کے۔ اسی طرح نظام اقتصاد ہے، نظام دفاع ہے۔ نظام دفاع بلا شک و شبہ کاملاً تعلیمات الہیہ و تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے دوش کے اوپر قائم ہے، اس لیے قوت مقاومت تشیع کے عنوان سے یہ آج دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ لیکن اسی نظام اقتصاد ان میں سے ایک مہم ترین چیز ہے۔ نظام اقتصاد اب متزلزل ہوا تو اس سے سب کے سب شعبے متاثر ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ سارے کے سارے شعبے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس سے تعلیمی مراکز بھی متاثر ہو رہے ہیں، تنخواہیں کہاں سے دی جائیں، جابز کہاں سے کھولی جائیں، وہ انسٹرومنٹس کہاں سے لائے جائیں اور بڑی بڑی مشینری کہاں سے لائی جائے جس کی بنیاد پہ ایکسپیریمنٹ کیے جائیں، چیزوں کو کشف کیا جائے، ایجاد کیا جائے یا ملکی ترقی کے لیے آگے بڑھ کے کوششیں کی جائیں۔ لہذا سب کے لیے اقتصاد چاہیے۔ اسی طرح حکومتی عملہ ہے، حکومتی عملہ ایک وسیع پیمانے پہ پھیلتا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ملک کو بہتر کرنے کی کوششیں کی جائیں گی ویسے ویسے حکومتی عملے اور افراد میں بھی اضافہ ہوگا، ان کی تنخواہوں کا اہتمام کہاں سے کیا جائے۔ اسی طرح سے فوج ہے، اب فوجی جو اسلحہ ہے وہ اسلحہ ویسی دنیا میں بہت مہنگا ہے، اور پھر اس کے اندر اسلحے کی دوڑ میں آج کے دور میں ایک مسلح فوج دفاعی طور پہ اگر مسلح جدید اسلحے کے ساتھ مسلح نہ ہو تو اس کے شکست کھانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے عقلی اگرچہ ایمان کے دوش پہ ہی اصل جنگیں ہوتی ہیں، لیکن ایمان کا ہی تقاضا ہے کہ تم اپنے دفاع کے لیے کوششیں کرو۔ جیسے قرآن کریم کہتا ہے کہ خذوا حذرکم، کہ تم اپنے مورچوں کو مضبوطی سے سنبھال لو۔ وہ مضبوطی سے سنبھالنا کیسے وجود میں آئے گا کہ اس جدید تقاضوں کے تحت جنگ کے وسائل کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے۔ اس کے لیے آپ کو اقتصاد چاہیے، اس کے لیے آپ کو بڑی بڑی رقمیں چاہیے۔ اسی طرح فوجی حضرات ہیں کہ اب آپ یہ 7 کے 7 طبقات پڑھیں۔ امام علی علیہ السلام نے راہ الہی کے فوجیوں کے بارے میں کیا مالک اشتر کو لکھا کہ دیکھو فوجیوں کی تنخواہ کا معیار اس قدر بلند رکھنا کہ وہ اپنے گھر سے بے فکر ہو جائیں، یعنی انہیں گھر کی ٹینشن ہی نہ رہے۔ اگر ایک فوجی ہے اس کے گھر کے مسائل ہی مسائل ہیں، 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، تو وہ کس طریقے سے آگے بڑھ کے لڑے گا؟ اس لیے امام علی علیہ السلام نے جب بیت المال ان کے ہاتھ میں آیا تو اسی کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ اس لیے فوجیوں کو وہ اس قدر عطا کرتے تھے امام علی علیہ السلام کہ ان کی گھریلو زندگی جو ہے وہ چل سکے اور گھر کی ضروریات پوری ہوں۔ لیکن اگر نظام اقتصاد متاثر ہو جائے، اس فوجی کے گھر تک کیسے پہنچائیں گے؟ کوئی ہمارے پاس راہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اگلا طبقہ لے لیں قاضی حضرات کا۔ قاضی حضرات چونکہ ان کے ہاتھ میں انصاف اور عدل اور انصاف کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ اب اگر ایک قاضی ہے اس کے لیے امنیت مہیا نہیں ہے یا اس کا گھر نہیں چلتا اور ادھر سے رشوت کی راہ اسے دکھائی دیتی ہے تو وہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے یا زندگی کے دن گزارنے کے لیے لامحالہ رشوت کی طرف مائل ہوگا۔ اس لیے امام علیہ السلام نے عہد نامے میں قاضیوں کے لیے خصوصیت سے لکھا اس کی تنخواہ کا معیار بڑھا دیا جائے۔ ہم قاضی شرائع کی اس میں بھی ذیل میں پڑھ چکے ہیں۔ قاضی شرائع کی ایک بھاری تنخواہ اس دور میں رکھی گئی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے قاضی شرائع کی تنخواہ کو ختم نہیں کیا، اس کی تنخواہ کو باقی رکھا، البتہ ایک دائرے میں لے کے ضرور آ گئے۔ قدر اس سے کم کی جو پہلے اسے ملا کرتی تھی، لیکن ایسی کم نہیں کی کہ اس کا گزر بسر نہ چلے یا وہ اگر بالفرض امیر ہے تو وہ گر کے فقیر ہو جائے، ایسا نہیں تھا۔ اسی طرح سے
خراج دینے والے افراد ہیں. اب خراج کل کا کل اقتصاد سے تعلق رکھتا ہے. اسی طرح ذمی کافر جو جزیہ دیتے ہیں، کہ ابھی انشاءاللہ تعالی ہم ان اصطلاحات کو پڑھیں گے، وہ کل کا کل کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ اقتصاد سے تعلق رکھتے ہیں. تجارتی منڈیاں اقتصاد سے تعلق رکھتے ہیں. فقراء اور مساکین، ان کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ ضرورت زندگی پوری کی جائے. وَإِلَّا دین تو سب کے لیے برابر ہے، امیر ہو، متوسط ہو، غریب ہو. 5 وقت کی نمازیں سب کے اوپر واجب ہیں. امیر کی اطاعت یعنی امام معصوم علیہ السلام اولی الامر کی اطاعت سب کے اوپر برابر واجب ہے. اس کا کوئی پیسے سے تعلق نہیں ہے، اس کا کسی محرومی سے تعلق نہیں ہے. لیکن فقیر اور غریب وہ بیچارہ اذیت میں ہے، اس کے پاس زندگی گزارنے کے وسائل مہیا نہیں ہیں، اس لیے اقتصاد آ کے ان لوگوں کی ضرورت کو پورا کرے گا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں دی جاتی ہے کہ ہر ریاست میں ایسے بچے ضرور موجود ہوتے ہیں کہ جو پیدائشی طور پہ معذور ہوں، نابینا ہیں، اپاہج ہیں، کان سے سننے کے مسائل ہیں. اب یہ جتنے بھی معذور بچے ہیں ان کے علاج بہت مہنگے ہیں. ایک عام ویلفیئر اس کو انجام نہیں دے سکتی، کوئی کمپنی ہے، NGO ہے، یہ انجام نہیں دے سکتی. ایک ریاست اس کا خرچ اٹھا سکتی ہے. اب ہماری جس طرح ریاست ہے، جیسے پاکستان کی ریاست ایک غریب ریاست شمار ہوتی ہے، اس کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں، اس لیے وہ سوسائٹی میں اس طرح کے اسکولوں کو یا اس طرح کے اداروں کو وہ وجود نہیں دے سکتے. لیکن آپ غربی ممالک میں چلے جائیں، انہوں نے بہترین طور پہ اس اداروں کو بنایا اور بھاری تنخواہیں رکھی ہیں ٹیچروں کی، یا ادھر جو عملہ ہے اس کی بھاری تنخواہیں رکھی ہیں. انہیں اصلاً کسی چیز کی فکر اور احتیاج ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ اس ادارے کو چھوڑ کے کہیں اور جائیں. اور پھر اس بچے کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ بڑا مخلصانہ معاملہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے معذور پن سے آہستہ آہستہ نجات پانے لگ جاتا ہے. اب یہ ریاست کی ایک ذمہ داری ہے کہ ان فقراء، یہ فقراء کہلاتے ہیں اگرچہ امیروں کے گھر میں کیوں نہ پیدا ہو جائیں، کیونکہ اپنی زندگی کے اعتبار سے بیچارہ فقیر ہے. جسم کے اعتبار سے امیر انسان وہ ہے جس نے صحت کو پا لیا، نہ کہ جس کی جیبیں بھری ہوئی ہیں. وہ فقیر ہی شمار ہوگا کہ جس کی جیبیں بھری ہوں لیکن اس کے پاس صحت نہیں ہے، معذور پن ہے، آنکھیں نہیں ہیں. لہٰذا ایسے افراد کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ادارہ سازی کرے. لہٰذا غریب اور فقیر افراد ان کو ریاست آ کے ضرورت زندگی فراہم کرتی ہے. اس لیے روایات میں امام مہدی علیہ السلام کی جو حکومت کا تصور آیا ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کے غربت اور فقر میں ان کی ضرورت اور احتیاج اس قدر بڑے پیمانے پہ پوری کی جائے گی کہ دروازے بیت المال کے کھول دیے جائیں گے. غریب جائے گا، اپنے جتنی اس کی ضرورت ہے سامان اتنا اٹھا کے لے آئے گا. بعض افراد ایسا کریں گے، بعض افراد ایسا کام کریں گے کہ وہ لوگ زیادہ سامان اٹھا کے لے آئیں گے. جب وہ زیادہ سامان اٹھا کے لے کے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ آس پاس کے افراد تو اپنے ہی حصے کا اٹھا کے لے کے جب مثلا کسی کی 4 بوریاں ہیں چاول، وہ ضرورت ہے تو وہ پورا ایک ریڑا لا کے 10 بوریاں اوپر ڈال لے گا. اب گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے تو چاروں طرف دیکھ رہا ہے کہ یار لوگوں نے 2 بوریاں مثلا اٹھائی ہوئی ہیں، تو شرمندہ ہوگا، اور شرمندہ ہو کے پھر واپس کرنا چاہے گا تو وہ دربان روک دیں گے کہ اس جگہ سے جو چیز باہر نکل گئی وہ لوٹائی نہیں جائے گی. یعنی حرص کا علاج کریں گے، لالچ کا اس ریاست میں علاج کیا جائے گا. ضرورت پوری کرنے کے بعد اب جو حرص ہے اس حرص کو اگر قابو نہ کیا جائے وہ تو سمیٹے گی، اس کا علاج وہ ریاست آ کے کرے گی. امام علی علیہ السلام نے انہی اخلاقی امراض کو سب سے پہلے آ کے کنٹرول کیا. یہ ایک پہلو سے اقتصادی نظام آپ کے سامنے تھا کہ اقتصادی نظام آپ نے دیکھا کہ اس کی حیثیت اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے تسبیح کے دانے ہیں اس کے اندر ڈوری ہے. اب وہ ڈوری ہر تسبیح کے دانے کے ساتھ وابستہ ہے. اگر وہ ڈوری نکال دی جائے تو وہ آہستہ آہستہ دانے گرنا شروع ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اقتصادی نظام اس نے ہر ادارے کی ضرورت کو پورا کیا ہوتا ہے. اگر وہ اقتصادی نظام توڑ دیا جائے یا تباہ کر دیا جائے تو وہ سارے کے سارے ادارے اور سارا کا سارے نظام وہ درم بھرم ہونا شروع ہو جائیں گے. اس لیے جنگیں جب ہوتی ہیں تو کسی بھی ملک میں جنگوں میں کیونکہ وہ شیطنت اور ابلیسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، سفاکیت کا مظاہرہ کرتے ہیں،
تو وہ سب سے پہلے جس چیز کو آ کے ٹارگٹ کرتے ہیں وہ مد مقابل دشمن ملک کے ان حصوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جس سے اس ملک کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. مثلا ڈیم اڑا دیں گے، اب پانی ہی بند ہو گیا تو لوگوں تک بھی پانی نہیں پہنچے گا، کھیتوں تک بھی پانی نہیں پہنچے گا. اسی طرح سے تجارتی جتنی چیزیں ہیں وہ پہنچتی ہیں پلوں کے ذریعے سے، روڈوں کے ذریعے سے، پل گرا دیے جائیں گے. اچھا، اسی طرح سے لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے، علاج اس میں ایک اہم ضرورت ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیں گے. بڑے بڑے منڈیاں ہیں انہیں تباہ و برباد کر دیں گے. اقتصاد کو درہم بھرم کر دیا جاتا ہے. ہر وہ شے جو اس ریاست کی اقتصاد کا سبب بن رہی ہے اس کو اڑا دیں گے، اور دوسرا اس جگہ کو اڑاتے ہیں جہاں سے دفاع ہو سکتا ہے. یہ دو اگر ایک ریاست کے اندر گر جائیں تو پھر کس طرح سے اس ریاست کے اندر دفاع جنم لے سکتا ہے. لہٰذا اقتصادی نظام کی آپ نے اہمیت کو پہچانا کہ یہ آج کے دور میں بھی اہمیت ہے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی اسی اقتصاد کی بہت اہمیت تھی. اس طرف بھی توجہ رہے، اقتصاد الگ چیز ہے اور امراض نفسانی الگ چیز ہیں. ہرس، لالچ، مال کے پیچھے بھاگنا، مال کی پر توکل ہونا، یہ بالکل الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو انسان کی زندگی آباد کی ہے، اس آباد کرنے کے لیے اسے وسائل زندگی چاہیے. وسائل زندگی ہر شخص تک پہنچانے کے لیے اقتصادی نظام چاہیے. اگر یہ اکنامیکل سسٹم، اقتصادی نظام وجود میں نہ آئے، لوگوں تک ضرورت زندگی اس کی پوری نہیں ہوں گی. نہ تعلیمی اداروں تک مال پہنچے، نہ دفاعی اداروں تک مال پہنچے، نہ حکومتی عملے کے تک مال پہنچے، نہ عدالتوں تک، ججوں تک کوئی مال پہنچے، تو سارے کے سارے لوگ اپنی زندگی بچانے کے لیے کوئی ہاتھ پاؤں چلائیں گے، اور اس سے ریاست ساری منتشر ہو جاتی ہے. یہ ہمارے پاس اقتصاد کا ایک اہم پہلو آیا. اسی لیے وہ ریاستیں کبھی اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو پاتی کہ جن ریاستوں میں کرپشن جنم لے لے. جہاں جہاں پر بھی مالی کرپشن وجود میں آتی ہے، وہ جتنے ہی بڑے مومن کیوں نہ بن جائیں، وہ ساری کی ساری ریاستیں زمین بوس ہو جاتی ہیں. اور جن ریاستوں میں مالی جو کرپشن ہے اس کو قابو کر لیا جائے اور اموال کو قانون کے دائرے میں لے آیا جائے، وہ قانون بے شک انسانوں نے بنائے ہوں، لیکن وہ چونکہ قانون کے دائرے میں آ گئے اور کرپشن کا دروازہ بند کر دیا، وہاں پہ ریاستیں پھلنا پھولنا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے اقتصاد کا یہ پہلو انتہائی اہمیت کا پہلو ہے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نظام اقتصاد کس طرح سے قائم تھا؟ کیونکہ اقتصادی چیزوں کے اوپر اگر پابندیاں لگ جائیں یا اقتصادی رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں تو آہستہ آہستہ ریاست بیٹھنے شروع ہو جائے گی. یہ کوئی بہت دشوار گزار چیز نہیں ہے سمجھنے کے اعتبار سے. آج ہمارے پاس وطن عزیز پاکستان کی صورتحال سامنے ہے. پاکستان میں بہت سارے مسائل ایسے آج کے دور میں پیش آتے ہیں کہ جس میں ایک قسم کی ہماری ریاست بلیک میل ہو جاتی ہے، خصوصاً آل سعود کے ہاتھوں میں بلیک میل ہو جاتی ہے. اگر آل سعود کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے اور اس کی بات نہ مانی جائے، اقتصاد ہمارا متاثر، کیونکہ اس سے ایک بڑے پیمانے پہ اقتصاد پاکستان کو حاصل ہوتا ہے، تو وہ متاثر ہو جائے گا. لہٰذا وہ اندر سے چاہتے نہیں ہیں کہ اس کے ظالمانہ امور میں اس کی موافقت کی جائے یا اس کی مدد کی جائے، اصلاً وہ نہیں چاہتے، لیکن اقتصادی امور کی وجہ سے وہ بلیک میل ہو کے بالآخر ہمارے بعض ادارے اس کا ساتھ دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اگرچہ اس جگہ پہ بھی دین اسلام آ کے عدل کو بالاتر قرار دیتا ہے، زحمت اور مشقت کے دن کاٹنے کو عقل مندی قرار دیتا ہے، اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے استقلال کے ساتھ زحمت اور مشقت اٹھانے کو عقل مندی قرار دیتا ہے، لیکن جو دنیاوی تقاضوں کے تحت عقل بندیاں شمار ہوتی ہیں وہی جسے آپ نادانیاں کہہ سکتے ہیں، حماقتیں کہہ سکتے ہیں، وہ بعض اوقات نادانی اور حماقتیں انجام دینے کی وجہ سے ایک ریاست وہ فتنہ فساد اور اندرونی جنگوں کا شکار، اندرونی مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کرپشن ہے. اب اموال بہت سارے آتے ہیں لیکن کہاں جاتے ہیں نہیں پتہ لگتا. اس کرپشن در کرپشن کی وجہ سے ہر ادارہ ہمارا آج متاثر ہے. عدالتیں ہیں، جج ہے، جج کو نہ امنیت حاصل ہے اور نہ ایسی تنخواہیں حاصل ہیں جس کی وجہ سے وہ حرام سے بچ سکے، اور اگر یہ دو حاصل بھی ہو جائیں
تو اس کے باوجود اگر حرص اور لالچ کو قابو نہ کیا جائے وہ فساد کا شکار ہوتا ہے۔ بس مثال کے طور پہ آج جتنے بھی ہمارے پاس عدالتوں کے اندر بڑے بڑے مسائل آتے ہیں، اگر ایک پارٹی جو ظالم ہے، قاتل ہے، لیکن مضبوط ہے، وہ جج کو دھمکی دیتی ہے کہ تمہیں مار دیں گے اگر تم نے ہمارے حق میں فیصلہ نہ کیا، تو وہ سوچتا رہتا ہے پوری رات دن، اسے جب موت نظر آتی ہے تو وہ اس پارٹی کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ کس طرح سے اس مظلوم کا ساتھ دے؟ اسی طرح ہمارے ہاں ججوں میں یہ عام چیز ہے، رشوت کے دروازے کھلے ہیں، عام کھلے ہیں۔ یعنی ایک اگر بندے نے کاملاً کھنگال ہونا ہے، وہ پاکستان کے عدالتی امور میں جا کے قانونی چارجوئی کے ذریعے سے فیصلے کرانے لگ جائے، وہ 1-2 مہینے کے اندر ہی اس کی جیب خالی ہو جائے گی۔ اس طریقے سے وہاں پہ افراد بیٹھے ہیں پیسوں کو نچوڑنے والے۔ اسی طرح آپ پولیس کی حالت دیکھیں کہ وہ اس قدر زیادہ واقعات ہیں کہ وہ ہمارے علم میں کم ہیں، کہ جو افراد عوام الناس کے ہیں اور عام شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا واسطہ چونکہ پڑتا رہتا ہے، وہ زیادہ یہ معلومات رکھتے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کرپشن کس طریقے سے ان اداروں کو، جن کے ذریعے سے انصاف مہیا ہونا تھا، جن کے ذریعے سے امن قائم ہونا تھا، ادھر کرپشن نے آ کے کس قدر ظلم کی تاریکیوں کو بڑھا دیا۔ اس لیے اگر کرپشن کا دروازہ بند نہیں کریں گے تو ہزار عدل و انصاف کے نعرے لگاتے رہیں، کوئی نعرہ آپ کا کامیاب نہیں جائے گا۔ ضروری ہے کہ کرپشن کو ختم کیا جائے اور مجرموں کو واقعی سزا دی جائے، حقیقی پیمانے پہ سزا دی جائے۔ یعنی مجرم جو مجرم بنا ہے وہ سال ہا سال ایک ریاضت کر کے مجرم بنا ہے، 4 دھمکیوں سے اس کا جرم ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جرم ثابت ہو جائے تو پھر اس کے جرم کی جو واقعی سزا ہے وہ دینی چاہیے۔ جرم ثابت نہیں ہوا، صرف ابھی اطلاعات ملی ہیں لیکن ثبوت کوئی نہیں ہے، وہاں پہ اسے فرصت اور مہلت دینی چاہیے کہ اصلاح کر لو، کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ امام علی علیہ السلام نے جو حکمرانوں کے محاسبے کیے ہیں اس سے یہ بات ہمارے سامنے آشکار ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن نے کس طرح سے تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی آپ ایک اور صورتحال دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ مختلف کام کریں، مثلا سیاح جو ہیں وہ ملک کے اندر آئیں، سیاحت کریں اور اموال لے کے آئیں گے، اور ان اموال کے ذریعے سے جن علاقوں سے گزریں گے ان لوگوں کی ضرورت زندگی آہستہ آہستہ پوری ہوگی، اور یہ ایک کامیاب منصوبہ بھی ہے ایک ریاست کے اندر ایک حد تک ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن اس سیاحت کے لیے آپ کو ایک زمین فراہم کرنے پڑتی ہے، مثال کے طور پہ اس جگہ کو بنانا ہے، امنیت کو برپا کرنا ہے، ادارے ادھر قائم کرنے ہیں، اس کے لیے اموال چاہیے۔ اب بیت المال کی طرف نگاہ کریں، وہ تو خالی پڑا ہے، وہ کہاں سے ایک عمل کو انجام دیں گے؟ ملک کی ضرورت ہے ڈیم بنائیں، وہ بیت المال خالی پڑا ہے، ڈیم اب آگے بڑھ کے کون بنائے؟ اسی طرح سے اندر جو فتنے اور سازشیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے دہشت گرد جو تنظیمیں بیٹھی ہوئی ہیں، دہشت گرد جو گروہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی ہوں یا مذہبی نام پہ بیٹھے ہوں یا کسی اور نام پہ، انہیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ختم کریں گے شدید ٹکراؤ ہوگا تو افراد ہیں وہ بہت سارے مارے بھی جائیں گے۔ اب ان کو وہاں پہ پینشن کی صورت میں یا کسی اور صورت میں ان کے گھریلو مسائل حل کیے جائیں۔ بیت المال کو دیکھیں، وہ خالی پڑا ہے۔ آپ ملاحظہ کریں کہ اقتصادی نظام کس طریقے سے بربادی ایک پھیر دیتا ہے اگر وہ ڈسٹرب ہو جائے۔ امام علی علیہ السلام نے جب حکومت کو سنبھالا تو اقتصادی نظام کو بڑی شدت کے ساتھ درست کیا، بڑی شدت کے ساتھ، کیونکہ اگر اسے درست نہ کیا جائے تو پھر بقیہ ریاست کے امور کو امن و امان کی بحالی کے ساتھ لوگوں کی ضرورت زندگی کو مہیا کرنا یہ ممکن نہیں رہے گا۔ کرائسس میں ریاست موجود ہے، کرپشن کی وجہ سے غربت عام ہو جاتی ہے اور ایک امیر طبقہ وجود میں آ جاتا ہے، یہ ماضی میں بھی تھا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام کے دور میں ایک امیر طبقہ وجود میں آ چکا تھا، غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہاں پہ ایک سوال ہم ابھارتے ہیں کہ اقتصادی نظام کے منابع کیا ہوتے ہیں ایک ملک اور ایک ریاست میں۔ مثلا آج پاکستان میں اگر ہم اسلامی پاکستان کی اقتصادی نظام کو درست کرنا چاہیں یا بیت المال کا پیٹ بھرنا چاہیں تو ہمارے پاس کیا اقتصادی منابع ہیں؟ آج کے دور میں تو بہت بڑا شعبہ بن چکا ہے کہ ہم اس شعبے سے تعلق نہیں رکھتے کہ اس پر گفتگو کی جائے، اور شعبے کے ماہرین ہی اس کی صحیح خبر دے سکتے ہیں۔
لیکن بعض ایسے منابع ہیں، بعض ایسے سورسز ہیں کہ جو آدم علیہ السلام سے تا قیامت آنے والے بشر کے لیے وہ سورسز کی صورت میں رہیں گے، کیونکہ زمین اللہ نے خلق کی ایسے کی ہے، اس کی وہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ سورسز امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی بنیادی ترین سورسز اور منابع تھے جن سے اقتصاد حاصل ہوا کرتا تھا، اور اسی کے اندر کرپشن ہوتی تھی، اور وہاں پہ پھر امام علیہ السلام نے تعلیمات بیان فرمائی اور اس کو منظم کرنے کے دستور جاری کیے کہ جو نہج البلاغہ سے انشاءاللہ تعالی آئندہ کے دروس میں ہم ملاحظہ کریں گے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں کل ہمارے پاس تقریباً 6 یا 7 منابع آتے ہیں، 6 یا 7 بنیادی منابع یا سورس ہیں کہ جن کے ذریعے سے بیت المال میں اموال آتے تھے، کیونکہ بیت المال میں اگر مال نہیں پہنچے گا تو حکومت اپنے طور پہ کام نہیں کر سکے گی۔ اس لیے جن حکومتی اداروں میں کرپشن بڑھ جاتی ہے وہاں پہ پھر کمزوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلا آج کے دور میں ہم انقلاب اسلامی ایران کی مثال لے لیں، کیونکہ یہاں پہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ قوی ہے، یہاں پہ دفاعی سسٹم وہ قوی ہے، یہاں پہ جو تعلیمی خصوصاً نظریاتی اور علمی سسٹم ہے وہ بہت قوی ہے، لیکن اقتصادی سسٹم اور اسی طرح عدالتی سسٹم یہ دونوں متاثر ہونے لگ گئے ہیں۔ ابھی اس کو بحران کو انہوں نے بڑی تیزی سے قابو پا رہے ہیں اس بحران کے اوپر، اور بڑی حد تک یعنی ہاتھوں سے تو نہیں نکلا یہ بحران، لیکن اس بحران میں ابھی 2-4 ہیں۔ مثال کے طور پہ اب کرپشن کرنے والے افراد انہوں نے کھربوں کی کرپشن کی ہیں، یعنی وہ منہ سے ادا نہیں ہو سکتا اتنی بڑی انہوں نے عدد کی کرپشن کی ہے۔ کرپشن کرنے والے کون ہیں؟ وہ امامہ پوش افراد بھی ہیں اور دنیا دار افراد بھی ہیں، دونوں نے کرپشن کی۔ جیسے امام علی علیہ السلام کے دور میں دینی طبقے نے بھی کرپشن کی، غیر دینی طبقے نے بھی کرپشن کی، تو یہاں پہ بھی اس کے ہیں۔ البتہ انہوں نے کرپشن کو پکڑ لیا، اسے درست کیا، لیکن مثلا ڈالر کی ابھی آپ صورت کو دیکھیں، ڈالر ایران میں غیر معمولی حصے تک بڑھ جاتا ہے۔ اب ڈالر کا تومان سے ویسے تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ پابندیاں ہونے کی وجہ سے ایران کا ملک ایک طویل عرصے سے سابقہ ماضی سے اپنے ہی بل بوتے پہ زیادہ زندگی بسر کر رہا ہے، باہر کے بل بوتے پہ زیادہ زندگی بسر نہیں کر رہا۔ لوگ اپنے ہی کاروبار کرتے ہیں، تجارتوں کا ایک سرکل گھومتا ہے، اس کے اوپر ان کی بدوباش اور زندگی کے امور چل رہے ہیں۔ باہر سے بہت بڑا حصہ آتا ہے اگرچہ، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ پابندیوں کی وجہ سے اس پابندیوں کو سہنے کے ایک نوع تحمل اور اپنے اندر ایک برداشت کا جذبہ لا چکے ہیں، اگرچہ یہ مجبوراً ان کے اندر آیا کیونکہ پابندیاں لگ گئیں۔ لیکن اب اس جگہ پہ آپ ملاحظہ کریں کہ ڈالر کا اثر عالمی منڈی پہ تو بہت بڑا پڑتا ہے، اس ملک کے اندرونی حالات میں نہیں پڑنا چاہیے، لیکن یہاں پہ انہوں نے اس طریقے سے ڈالر کے سلسلے کو اوپر نیچے کیا ہے۔ ڈالر کاذب صورت میں، جھوٹی ایک عدد کی صورت میں جان بوجھ کے بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کے بہانے سے ہر شے 4 گنا مہنگی کر دی جاتی ہے۔ مثلا اگر ایک چیز 4,000 تومان کی آ رہی تھی، آج وہ 30,000 یا 40,000 تومان کی آتی ہے، یہ بغیر مبالغے کی بات ہے، 40,000 تومان کی آتی ہے۔ اس کی وجہ سے باہر سے جس کی کرنسی آتی ہے وہ تو پھر کچھ نہ کچھ سروائیو کر جاتا ہے، کچھ نہ کچھ زندگی بسر کر لیتا ہے گزارا لائق، لیکن جو اس در کا مقامی شہری ہے اور اس ریاست کا مقامی ایک شہری ہے، اس کے لیے بہت مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے غربت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، جرائم کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جرائم کی ریشو جب جیسے جیسے بڑھے گی ویسے ویسے پھر ادارے متاثر ہوں گے، ویسے ویسے جب جرائم زیادہ بڑھیں گے عدالتی امور متاثر ہونے لگ جائیں گے، پولیس کے امور متاثر ہونے لگ جائیں گے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ ایک اقتصادی نظام کو دھرم برہم کرنے کی کاملاً کوشش کی گئی ہے۔ ادھر سے اقتصادی نظام جب انہوں نے باہر پابندیاں لگا دیں، اب ایران باہر چیزیں بھیجنا چاہتا ہے، بینک ہے ہی نہیں کہ کس کے ذریعے سے ٹرانسفر ہو سکے، آزادی ہے ہی نہیں، پرمٹ ہی نہیں ملتا کہ کہیں سے تجارت کر سکے، وہ بڑی بھاگ دوڑ کر کے جو قلیل ایک طبقہ کر لیتا ہے، بس اسی کے دوش کے اوپر تجارتیں عالمی سطح کے اوپر ہو رہی ہیں۔ لہذا اقتصاد کو انہوں نے متاثر کیا، کرپشن اس نے ہلا کے رکھا، اور یہ کرپشن عدالتی اور جو
امن و امان کو قائم کرنے والے ادارے جیسے پولیس ہیں، ان کے افراد جب تک نہ خریدیں تب تک بھرپا نہیں ہو سکتی، لہٰذا خریدے گئے۔ مثلا اگر ایک پارلیمنٹ میں اسپیکر ہے، اسپیکر کا ایک معاون ہے، معاون اس کا سیکنڈ شمار ہوتا ہے، وہ کرپٹ نکلا، اس نے جو کرپشن کی، اس کرپشن کی فائلیں عدالت پہنچتی ہیں، کیونکہ فائلوں میں پکڑا گیا وہ، اس فائلوں کو اب کون ختم کرے گا عدالتوں سے؟ وہاں پہ ایک عالم فاضل شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ عالم فاضل شخص ہے، اس نے ہزاروں فائلیں جو ہیں وہ کیس اس نے کلیئر کرائے۔ اب جب وہ عالم فاضل پکڑا گیا ہے تو پتہ لگا کہ وہ تو موجود ہی فرانس میں ہے، یا ہسپانیہ میں بیٹھا ہے، یا روم میں بیٹھا ہے۔ وہاں سے انہوں نے انٹرنیشنل قوانین کے تحت اس تک پہنچنے کی کوشش کی کہ اسے پکڑ کے لے آئیں۔ وہاں پہ انہوں نے پکڑ لیا، ایک ہوٹل میں اسے بند کیا۔ اب ہوٹل میں بند کیا، 3 دن بعد خبر آئی کہ اس نے 4تھی 5ویں منزل سے چھلانگ مار کے خودکشی کر لی۔ اچھا، خودکشی کی تو کوئی جنازہ دیا جائے، کوئی جنازہ نہیں، پوچھا جائے کیسے خودکشی کی وہ بھی نہیں پتہ، کس نے دیکھا وہ بھی نہیں پتہ۔ کوشش کرتے ہیں کہ تفتیش کریں اور پولیس اس میں ساتھ دے، کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں، نہ ڈیڈ باڈی دکھا سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں، گویا کہ فرار کیا۔ حقیقت یہی ہے کہ اسے فرار کرا دیا گیا۔ اب وہ جو بندہ تھا، وہ بندہ یہاں پہ تو حوزہ علمیہ نے اسے خلع لباس کر دیا، یعنی اس سے کہہ دیا کہ اس کا لباس اتر چکا ہے۔ یہ ایک قسم کی گالی کے مترادف ہے، یعنی بہت بڑی توہین ہے کسی روحانی کی کہ اس کو قانونی طور پہ اس سے یہ لباس عالمانہ لے لیا جائے۔ وہ تو لے لیا انہوں نے، لیکن اس نے جو کام کیا کہ بڑے بڑے مجرموں کے، بڑے بڑے مگرمچھوں کے جب فائلیں آتی اور عدالتوں میں پہنچتی اور وہ عدالتوں میں اسے کیس کو حل کرا کے آگے بھیج دیتا، یقیناً وہ ایک ہی مدت چل سکتا ہے، قلیل مدت ہی یہ کام وہ کر سکتا ہے ناانصافی، وہ تو آہستہ آہستہ اداری صورت میں سامنے آتا چلا جائے گا، لیکن سامنے آئے تو انہوں نے اگلا بندہ بھی خریدا ہوتا ہے، اس سے اوپر بندہ بھی خریدا ہوتا ہے، اس لیے پورے گینگ بیٹھے ہوتے ہیں اندر۔ اب یہ گینگ کے گینگ پکڑے جا رہے ہیں ادھر، یعنی بحران کا شکار ہوا یہ، لیکن گینگ پکڑے گئے، لیکن اس طرح سے یہ گینگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر نہ پولیس ہاتھ ڈال سکتی ہے اور نہ یہاں کے کوئی دفاعی ادارے اس کے اوپر فوراً ہاتھ ڈال سکتے ہیں اس طرح سے، کیونکہ وہ قانونی صورت میں ہی ہاتھ ڈالیں گے، قتل و غارت تو نہیں کر سکتے۔ قانون سی صورت میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اب کیس اس کا بنے گا، عدالت میں آئے گا، صفائیاں ہوں گی، پیشیاں ہوں گی، وہاں پہ پھر جج کے سامنے ثبوت پیش کیے جائیں گے۔ اتنے عرصے میں وہ اس قدر وہاں پہ کھیل کھیلتے ہیں کہ بندہ ہی بھاگ جاتا ہے یا آزاد ہو جاتا ہے یا پتہ نہیں کتنے ہی کرپشن کر جاتا ہے۔ یہی مسائل امام علی علیہ السلام کے دور میں تھے۔ خلیفہ سوم کو بنیادی طور پہ جو قتل کیا گیا وہ یہی والے اقتصادی مسائل تھے، اس لیے امام علی علیہ السلام اقتصادی مسائل سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹا سکتے تھے۔ اس لیے امام علیہ السلام اب فوج کو بلا رہے ہیں، اور فوج کے گھروں تک اگر نہیں پہنچے گی تنخواہیں ان کی، یا ان کی ضرورت زندگی نہیں پہنچے گی، وہ کیسے جا کے لڑیں گے؟ مسائل در مسائل تھے امام علی علیہ السلام کی، اس کے باوجود فوج میں بیت المال کا حصہ انہوں نے معین کیا ہوا تھا، لیکن یہ مسائل درپیش آئے۔ اس لیے آئیں اب ہم سورس پڑھیں، یہ سورسز بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ تو ہم اہمیت اقتصاد کی پڑھ چکے کہ ایک جگہ اقتصاد کو آپ متزلزل کر دیں، وہ اپنے تمام ایمان اور تمام منصوبے اور اچھی باتوں سمیت وہ ریاست آہستہ آہستہ زمین بوس ہو جائے گی۔ زمین بوس ہونے کا مطلب یہ ہے زندہ رہے گی، لیکن کس طرح زندہ رہے گی کہ زمین پہ رگڑ رگڑ کے چلے گی، دوسروں کی بے ساکیوں کی محتاج ہو جائے گی، بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائے گی، بلیک میل ہونے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اس لیے اس اقتصادی نظام کو کھڑا کرنا ضروری ہے کسی بھی ریاست میں۔ امام علی علیہ السلام نے اسی اقتصاد کو آ کے درست کیا۔ اس لیے آپ اب محاسبہ دیکھیں کہ ہم 4-5 شخصیات کا محاسبہ پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا آخری اس حوالے سے ٹاپک ہے، ہم پھر محاسبے پہ منتقل ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں ریاست کا جغرافیہ بھی پتہ لگ گیا، ریاست میں علاقوں کی تقسیم بندی بھی پتہ لگ گئی، اور وہ حساس ترین چیزیں پتہ لگ گئیں کہ جس سے پوری ریاست کا قیام جو ہے وہ اس کے دوش کے اوپر ہے۔ اس لیے آپ نے جو 4-5 پچھلے دروس میں محاسبے کا بیان پڑھا، ان سب میں مشترک نقطہ یہی مالی کرپشن نظر آئے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مالی کرپشن کی وجہ سے ان کو حاضر کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے سامنے اہم نہیں جرم آتا،
سارے کے سارے جرائم ادھر اقتصاد سے متعلق ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک رخ ہو گیا۔ آئے اب ہم دوسرے رخ کی طرف، کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ زندگی کے اہم ضرورت وہ اقتصاد ہے، لیکن زندگی کی یہ اہم ضرورت ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے دین فروخت ہو جائے۔ یہاں سے ہم ایک اور مسئلے پہ منتقل ہوتے ہیں، اور وہ دور حاضر کا ہے، اور اسے سمجھنا چاہیے۔ جنگ عظیم اول اور دوم کے بعد کہ یہ خونخوار اور خطرناک ترین جنگیں جس میں انسانیت کی برے طریقے سے پامالی ہوئی اور انسانیت کو قتل کیا گیا، کہ 5 کروڑ کے قریب ان 2 جنگوں میں بندے قتل ہوئے، یعنی ایک پوری ریاست جتنے بندے قتل ہوئے۔ اس کے بعد غربت، فقر ایک بڑے پیمانے پہ ممالک کے اندر پھیل گیا۔ ایسی صورت میں جو مفکرین اٹھے، کیونکہ جنگوں کے اندر بھی مالیات کا ایک دخل تھا اور اس کے بعد بھی مالیات کا دخل تھا۔ جنگیں ان ممالک نے کی کہ جو مالی طور پہ بہت قوی تھے، اکنومیکلی طور پہ اور ڈیفنس کے طور پہ بہت قوی تھے، جیسے جرمنی ہے، فرانس ہے، یہ بڑے بڑے استعماری ملک تھے۔ انہوں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور حملے کیے، اور بیچاری جو ضعیف ریاستیں تھیں ان کے اوپر حملے کر کے انہیں قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پہ بھی وہ کیوں اس ریاست کو اپنے انڈر لانا چاہتے ہیں؟ اس کے منابع اور اس کے منافع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یعنی وہ جو ریسورسز وہاں پہ موجود ہیں مالی، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اسی کو استعمار سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غرب میں جو بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے، انہوں نے انسان اور انسان کے تمام افکار، اس کی اساس اور بنیاد اقتصادی مسائل کو قرار دے دیا۔ جب یہ بے نظمی پیدا ہوئی تو اس میں سب سے پہلی چیز جس کا انکار لازم آیا وہ دین ہے۔ اسے مارکسزم آیا، اور مارکس نے آ کے یہ بیان کیا کہ کوئی مذہب نام کی چیز نہیں ہے، مذہب تو دنیا کمانے کا ایک ذریعہ ہے، افیون ہے، لوگوں کو پلا دو، وہ بیچارے نشے میں چلے جائیں گے، اور نشے میں چلے جائیں تم اس سے اپنے مالیات بناؤ، کیونکہ ان کے ہاں گرجا گھر یہی کام کیا کرتے تھے، چرچ یہی کام کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں مجرم طبقے دینی اداروں میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دین یا قرآن یا امام حسین علیہ السلام کو اسی طرح سے دنیا بنانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ وہ تو اسے دین کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ تو اسے تجارت منڈیاں کی صورت میں اور تجارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور پیسہ کماتے ہیں، شہرت کماتے ہیں، پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ لہذا مارکسزم یہاں سے پیدا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ مذہبی جو افراد ہیں وہ بھی مالیات کے اوپر معاملہ کر رہے ہیں، غیر مذہبی وہ بھی مالیات پہ معاملہ کر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں وہ بھی مالیات کی وجہ سے، جو ظالم ہیں وہ مالیات کی وجہ سے، مظلوم بلک رہا ہے اس کے پاس مالیات نہیں ہیں، فقیر جو ہے وہ فقر میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت محسوس کر رہا ہے وہ بھی مالیات ہیں۔ اس نے پھر یہ بیان کیا اصل مالیات ہیں۔ انسان کو اگر ایک ہی فکر اصل ہوتی ہے، اور جتنی بھی فکریں ہیں اور نظریات ہیں وہ اس اصل فکر سے جنم لیتی ہیں، وہ اصل فکر کیا ہے؟ شکم اس کا، ضرورت اس کی، وہ ضرورت اپنی پوری کرنا چاہتا ہے، وہ گھر اس کو چاہیے، اسے اپنے پیٹ میں ڈالنے کے لیے خوراک چاہیے، اسے صحت کو حاصل کرنے کے لیے علاج چاہیے، اسے تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے رقم چاہیے، اسے سیر و تفریح حاصل اور عیاشی حاصل کرنے کے لیے مال چاہیے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ اس کا کل اصل فکر جس سے تمام افکار نکل رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مالیات، وہ ہے اقتصاد، وہ ہے شکم۔ اگر اس کی یہ شکم کو جو چیز پوری کر دے وہ اسے قبول ہے، اگر شکم کو دین ٹکرا رہا ہے وہ دین کا انکار کر دے گا۔ اگر دین کے ذریعے سے شکم پر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، دین قبول ہے، اس میں کیا حرج ہے، ہمیں تو اصل میں شکم پر کرنا چاہیے تھا۔ یہاں سے بڑے قوی طور پہ مارکسزم نکلا، اور اس نے یونیورسٹیز کی دنیا میں تہلکہ مچایا، سیاست پولیٹکس کی دنیا میں تہلکہ مچایا، اس نے لوگوں کے نظریات کو کاملاً رخ ہی موڑ دیا اس کا۔ آج بھی آپ تعلیمی طور پہ دیکھیں تو ہر شخص علم کی وجہ سے تھوڑی پڑھ رہا ہے، وہ تو اپنی جاب کی وجہ سے پڑھ رہا ہے۔ آج اگر کوئی کسی ملک میں مجبور بیٹھا ہوا ہے، وہ تھوڑی اپنی آخرت کو دیکھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو مالیات کو دیکھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو سوسائٹی کو دیکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور اسی کو راہ حل سمجھ رہا ہے کہ اس کے بچے اس سوسائٹی میں پل بڑھ گئے تو بڑے جسے کہتے ہیں کہ ایجوکیٹ نکلیں گے،
یا ایڈیکیٹس انہوں نے سیکھے ہوں گے تو ایسے بچے نکلیں گے۔ وہ بچے ایک فاسد ماحول میں پلنے بڑھنے والا بچہ اگر صالح نکل آئے تو یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ بات اگر تھوڑی سی عاقلانہ طور پہ نگاہ رکھی جائے وہ یہ بات انسان جان سکتا ہے، لیکن اندر سے ایک انسان سبق پڑھ لیتا ہے، اس لیے انہوں نے تعلیمی اداروں میں یہ سبق پڑھایا۔ آج میڈیکل میں آپ علاج کے لیے چلے جائیں، میڈیکل میں انسانیت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ وہ پہلے کہتے ہیں پیسے جمع کرا کے آؤ پھر آپریشن کریں گے، پہلے آپریشن نہیں ہے، پہلے کہتے ہیں پیسے جمع کراؤ پھر دوائیاں دیں گے۔ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے، حتیٰ کہ ایران کے اندر بھی وہ کہتے ہیں پہلے پیسے جمع کراؤ پھر دوائی دے دیتے ہیں، پہلے پیسے جمع کراؤ پھر آپ کو ہم علاج کر دیتے ہیں۔ جیسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ پیسے کے گرد ہر چیز کو گھمایا ہے۔ یہ جب فتنہ آیا، اس فتنے کے مقابلے میں طرح طرح کے افراط و تفریط کے نظام قائم ہونا شروع ہو گئے۔ مارکس آیا، اس نے نظریہ دیا کہ سب کی ضروریات پوری کی جائیں اور سب کو یکساں دیا جائے تاکہ یہ طبقات ختم کریں، کیونکہ ایک امیر طبقہ بنتا ہے اور ایک ضعیف ہو جاتا ہے۔ ضعیف اور امیر کی جنگ ہوتی ہے تو امیر شکست کھا جاتا ہے، ضعیف اوپر آ جاتا ہے، ضعیف اوپر آتا ہے، وہ قوی ہو جائے گا، وہ قوی ہو جائے تو پھر لا محالہ وہ ظلم کرے گا اور اس کے نتیجے میں پھر ضعیف پیدا ہوگا، پھر ان دونوں کی جنگ ہوگی، پھر ضعیف اوپر آ جائے گا۔ اس لیے اس نے پازیٹیو نیگیٹو دونوں کو جم کر کے ایک تھرڈ چیز کو پیش کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ حقیقت ہے۔ اس کا پلس مائنس یہی تھا، اس نے اپنے نظریے کے اوپر بڑی زحمت کی۔ اس نے ایسا نہیں ہے کہ وہ محل میں عیاشی کی زندگی بسر کرنے والا انسان ہو، اسے لیڈر بننا آتا تھا، وہ لوگوں کی مشکلات میں لوگوں کے ہمراہ تھا۔ اس نے فقر کو آنکھوں سے دیکھا، اس نے اپنے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھا، لیکن اپنے نظریے کا سودا نہیں کیا، لہٰذا اس کا نظریہ پھیلا اور پھیلا تو کئی ریاستیں، سوشلزم ہے، مارکسزم ہے اور اس طرح سے کمیونزم ہے اور اس طرح سے پھر آگے نظریات۔ اب کمیونزم اور ان لوگوں نے مالیات کے اوپر پھر نظریات دیے، اور ان نظریات میں سے مثلا اہم نظریہ کس طرح سے ہے، یا تو ملکیت چھین لی کہ کوئی ملکیت، کمیونزم میں یہی ہے، مالک کوئی نہیں بنے گا کیونکہ ساری فساد کی جڑ مال ہے، لہٰذا اگر کوئی 18 گھنٹے کام کرتا ہے اس کی تنخواہ اس کے برابر ہے جو آدھا گھنٹہ کام کرتا ہے، ضرورت پوری ہونی چاہیے، خوراک سب کو برابر ملے، وہ گورنمنٹ دے گی۔ اگرچہ اگر کتابوں کے اعتبار سے جائے تو کمیونزم کا سب سے قدیمی تصور افلاطون نے پیش کیا، لیکن کمیونزم کا نظریہ موجود تھا اور اس سے ملکیت کا انکار لازم آیا۔ اس کے مقابلے میں ایک نظریہ ہے جس میں، کیونکہ یہ تو تفریطی نظریہ ہے، ملکیت ہی سلب کر لی گئی، اس کے مقابلے میں اشراف گری یہ ہے کہ ساری چیزیں اپنے قابو میں کر لی جائیں، ساری ملکیتیں ایک شخص ہی بنائی جا رہا ہے۔ جب ایک ہی شخص کی پراپرٹی ساری بن رہی ہے تو اگلے تو غریب ہوں گے، جیسے پوری دنیا میں یہ چیز پھیلی ہوئی ہے۔ پاکستان میں کہا جاتا ہے 48 یا چند گھرانے ہیں، سارا کا سارے پاکستان کی اموال اور ملکیتیں انہی کے خاندانوں کے انڈر آ جاتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ اشراف گری اس کی بھی نفی کرنی چاہیے۔ ادھر شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی، اسلامی بینکاری، اسلامی نظام اقتصاد، شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نظام سیاست کو پیش کر دیا اسلام کا، کیونکہ مارکس، کمیونزم، سوشلزم، فیشزم یہ آئے مختلف نظریات، آئے اقتصاد کے باب سے آئے، لیکن اقتصاد کے باب سے سیاست کے اوپر حاوی ہو گئے، اور سیاست نے ان کا سبق پڑھ لیا، اور سبق پڑھ لیا تو سیاست نے پھر جو سسٹم بنا کے دیے ان کی کل بنیاد جو تھی وہ مالیات کے اوپر کھڑی تھی۔ ادھر شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے یہ جو ملکیت کا انکار کیا اسے قابو کیا اور بتایا دین اسلام کا نظریہ ملکیت کے اعتبار سے کیا ہے۔ اسی طرح اشراف گری کہ جو ہر جگہ پہ آ کے قبضے کر لیتے ہیں، ملکیت بنا لیتے ہیں، اس کا بھی کنٹرول کیا، اس کو بھی حدود کے اندر لائے، اس لیے وہ پھر ایک نظام معتدل ہمارے سامنے آیا۔ اس کے مقابلے میں سیاست کو بنیاد جو ہے وہ مال نہیں قرار دیا گیا، سیاست کی بنیاد دین الہی اور اللہ سبحانہ وتعالی کو قرار دیا گیا، اور یہاں سے الحمدللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بے توفیق الہی، بے نصرت الہی سیاست کے سسٹم کو عالم اسلام میں عملی طور پہ برپا کرنے میں کامیاب ہو گئے،
اور اس کے ذریعے سے جتنے ابلیسی اور شیطانی نظام کھڑے تھے کہ مسلمانوں کے پاس چارہ نہیں تھا، اس لیے مسلمانوں نے نام لینا شروع کر دی اس طرح سے اسلامی کمیونزم، جیسے بھٹو نے نعرہ لگایا، یا اسلامی ڈکٹیٹرشپ یا اسلامی ڈیموکریسی جیسے آج کے دور میں یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے انہی کے غربی نظاموں کو اسلام کے ساتھ ملحق کرنے کی کوشش کی، جیسے بینک ادھر سے آیا، اب اسلامی بینک آ رہی، اس کو انہوں نے جامہ پہنانے کی کوششیں کی۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے خالصتاً دین اسلام، حاکمیت الہی کی بنیاد پہ ایک سیاسی پولیٹیکل سسٹم پیش کر دیا نظام ولایت فقی کے عنوان سے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ اقتصادی نظام کس برے طریقے سے مذہب کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے کہ اسلام کمیونزم کے ماتحت آنا شروع ہو گیا، دین اسلام ڈیموکریسی کے ماتحت آنا شروع ہو گیا، سوشلزم کے ماتحت آنا شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے شاعر، فیض احمد فیض جیسے شاعر نکلے، انہوں نے بڑے بڑے غزلیں اور بڑی بڑی بہترین نظمیں لکھیں اور کمیونزم کو انہوں نے پھیلایا، نعرے بڑے بڑے لگائے گئے، ممالک کے اندر تحرکات جنم لیے، انقلابات برپا ہوئے۔ اس انقلاب سے عالم اسلام بچ نہیں سکتا تھا۔ حوزہ علمیہ میں فقط فقہ کی 4 کتابیں پڑھنے سے ان نظاموں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل ہوئی مکتب اہل بیت علیہ السلام کو، اور یہاں سے وہ سیاسی مسلمانوں کا نظام برپا ہوا۔ آ جائیں امام علی علیہ السلام کے دور میں۔ امام علی علیہ السلام نے اموال کو سیاست کا وہ جز بننے نہیں دیا کہ دین الہی کی بجائے مال کے اوپر سیاست قائم ہو جائے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے اقتصادی نظام کو اس کے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا اور اس کو اس کی حدود کے دائرے میں فقط رکھا، اس کی اس اہمیت کا انکار بھی نہیں کیا جس کے اوپر ہم پہلے بحث کر چکے ہیں، اور نہ اس کو اپنی حدود سے آگے بڑھ کے مذہب کو اس کے ماتحت لانے کا وسیلہ اور سبب قرار دیا، ایسا بھی نہیں کیا۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا کہ ملکیتوں کا حق چھین لیں، انہوں نے ملکیت بنانے کا حق نہیں چھینا، لوگوں سے جو ہے کام اور کام کی اجرت اس کے نظام کو درہم بھرم کر دے، امام علی علیہ السلام نے ایسا کام نہیں کیا۔ غریب اور فقیر طبقات ان کو کاملاً خاتمہ کیا جائے، اس طرح کے امور انجام نہیں دیے گئے۔ تو یہ ہمارے پاس خلاصہ کلام آیا کہ امام علیہ السلام نے اقتصاد کو اس کے معتدل ترین طریقوں کے اوپر استوار کیا جو اسلام نے عادلانہ طریقے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں ان ریسورسز اور ان منابع کو پڑھیں گے کہ جو منابع امام علی علیہ السلام کے دور میں تھے، کیونکہ منابع پہنچ جائیں تو اس کے ذیل میں ان منابعوں کے ذریعے سے، ان ریسورسز کے ذریعے سے اموال کس طرح سے تقسیم کیے گئے، یہ ایک وسیع بحث ہے کہ جو ہم ادھر مطالعہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری فقہی کتابوں میں تفصیلی طور پہ وارد ہوئی ہے اور وہاں پہ اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اتنا پڑھیں گے کہ ان کے اہم منابع کیا تھے۔ ان کے نام آپ کے سامنے لیے جا سکتے ہیں۔ پہلا منبع ہے زکوٰۃ، دوسرا منبع ہے مال انفال اور مال فی، تیسرا منبع ہے خراج اور جزیہ، خراج مسلمانوں کی جانب سے، جزیہ ذمیہ یا الگ کر لیں خراج، چوتھا منبع ہے جزیہ، پانچواں ہے صدقات، چھٹا ہے اوقاف، اور ساتواں ہمارے پاس آ جاتا ہے تاجر حضرات کی طرف سے جو تجارتی اموال آتے ہیں۔ یہ منابع ہمارا، البتہ تجارتی اموال حکومت کا حصہ نہیں بنتے، لیکن حکومت اس کو مینیج کرتی ہے، حکومت نظم اسے دیتی ہے، بازار کے ریٹس کو قابو کرے گی، بازار کے طور طریقوں کو قابو کرے گی۔ اس اعتبار سے حکومت نے اقتصادی نظام کو برپا کیا، اس لیے تجارت کو اس کے اندر ہم نے داخل کیا ہے، جبکہ بقیہ وہ خالصتاً وہ بیت المال کے اندر آ کے جمع ہوتے ہیں۔ اور اس کی انشاءاللہ تعالی ہم اس میں فقط خراج کو اور جزیے کو پڑھیں گے، کیونکہ ان دو کا تذکرہ نہج البلاغہ میں آیا ہے، بقیہ کا بہت تفصیلی تذکرہ نہیں آیا۔ زکوٰۃ کو بھی مختصر طور پہ ہم چھیڑیں گے، زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ایک خطبہ ہے، لیکن خراج کے عاملین زیادہ تھے، خراج ایک بہت اہم چیز تھی، اور جزیہ وہ بھی اہم ترین چیز تھی۔ ان تین کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، زکوٰۃ، خراج اور جزیہ۔ بقیہ جو ہیں تجارتی منڈیاں اور تجارت، وہ بہت ایک وسیع ٹاپک ہے، آج ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے واقعات بھی دیگر کتابوں میں زیادہ ہیں کہ کس طرح بازار کے ریٹس کو امام نے قابو کیا اور خود چکر لگایا کرتے تھے بازاروں کے اندر، چیزوں میں ملاوٹ ہے اسے ختم کیا، اور بقیہ چیزیں جو آج انسان دوچار ہے وہ اس دور میں بھی یہ مسائل تھے لیکن اسے حل کیا۔ لیکن اس کو نہج البلاغہ میں چونکہ اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے ہم اسے صرف نظر کریں گے اور صرف زکوٰۃ، خراج اور جزیہ کی تعریف
اور اس کا اموال کا بیت المال تک پہنچنے کا طریقہ، اسے کنٹرول کرنے کا طریقہ کار، یہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔